खान साहब को टारगेट करने के लिए, खान साहब को कमज़ोर साबित करने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जब इनके हाथ उनकी कोई कमज़ोरी नहीं आई तो इन्होंने एक नाकाम कोशिश की, बुशरा बीबी की किरदार कुशी की। झूठे करप्शन के चार्जेस और बहतान बाजी और इंतहा, और पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में कभी किसी हुक्मरान की शादी के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन नहीं किया गया। और इन्होंने एक मुजरमाना गफलत की। पर्दाफाश हो के रहता है, अच्छाई का भी बुराई का भी। जितने मर्जी किसी के ऊपर कीचड़ उछाल लो, हक और सच सामने आके चीख चीख के बोलता है और फिर पूरी मखलूक इसकी गवाही देती है। और फिर वो तमाशा हमने 26 नवंबर का जो मैसेकर था वहाँ देखा कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिनसे आपका पेट नहीं भर रहा, आपका जी क्यों नहीं भर रहा। जितनी मर्जी कोई ख्वाहिशें टिक टॉकर कर ले कि अब वो यूनिवर्सिटी मेरी कस्टडी में आ गई तो वहाँ जो आपकी जिंदगी का माशाल्लाह से आईना है वही प्रचार आपने वहाँ पे देना है। खान साहब ने जिस तरह हमारी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर, जमशेद इकबाल चीमा साहब के ऊपर हमेशा एतमाद का इजहार किया, मैं तहे दिल से उनकी मशकूर हूँ। और जो भी कुर्बानियाँ हमने अपने मकसद के लिए दी, अपनी पार्टी के लिए दी, एक कॉज और एक नज़रिए के लिए दी, वो उनको आज भी इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, सराहते हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। आज खान साहब ने मुझे बीबी बुशरा साहिबा की मीडिया तर्जुमान मुकर्रर किया है तो मैं उनकी इस इज़्ज़त के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैंने जब 9 मई को जब मैं गिरफ़्तार हुई थी तो मेरा आखिरी ओहदा खान साहब की तर्जुमान का था। और उसके बाद आज उन्होंने दोबारा, मैं ऑलरेडी पार्टी के वर्कर की हैसियत से तो काम कर रही थी। और देखें, हमने पार्टी के लिए गुज़िश्ता 1 दहाई से ऊपर जो भी दिन रात मेहनत की है, किसी ओहदे, किसी मर्तबे के लालच में नहीं की। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया कि आज भी खान साहब का हमारे ऊपर एतमाद उसी तरह से है। और ये जो उन्होंने इज़्ज़त बख्शी है, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जिस तरह एक वर्कर की हैसियत से पहले अपने सारे फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए दिन रात मैंने अंत तक मेहनत की, आगे मैं मज़ीद मेहनत करूँगी। अब मैं 2-3 चीज़ें अवाम के आगे रखना चाहती हूँ। सबसे पहले सारे जो पाकिस्तान की अवाम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या वो ख़वातीन जिनकी बुशरा बीबी को जब इंतकाम का निशाना बनाया जाता है तो जब दिल आज़ारी होती है, तो मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहती हूँ कि गुज़िश्ता 6 साल से खान साहब को टारगेट करने के लिए, खान साहब को कमज़ोर साबित करने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जब इनके हाथ उनकी कोई कमज़ोरी नहीं आई तो इन्होंने एक नाकाम कोशिश की, बुशरा बीबी की किरदार कुशी की। ना सिर्फ किरदार कुशी एक प्रोपेगंडा के तहत की गई, जो कुछ फहश किस्म की बातें फैलाई गई, और फिर जब उनसे दिल नहीं भरा तो इन्होंने बीबी साहिबा के ऊपर वो एक सीरीज़ ऑफ केसेस, झूठे केसेस, झूठे करप्शन के चार्जेस और बहतान बाजी और इंतहा, और पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में कभी किसी हुक्मरान की शादी के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन नहीं किया गया। और इन्होंने एक मुजरमाना गफलत की। एक मैं कहती हूँ कि इन्होंने अपने ईमान को ख़तरे में डाला जब इन्होंने उनके निकाह और इद्दत जैसे केस के ऊपर उनको जिस तरह से इन्होंने उनका ट्रायल किया और जिस तरह से इन्होंने सज़ाएं दी। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ खान साहब को उनकी कमज़ोरी समझ के ब्लैकमेल करना। लेकिन आफरीन है उस माँ की बेटी पे, आफरीन है उस खातून पे कि जिसने खंदा पेशानी के साथ ना सिर्फ इन सारी बहतान बाजियों का, इन सारी जो उनके ऊपर विक्टिमाइजेशन थी उसका मुकाबला किया, बल्कि 9 माह पहले जेल काटी, आज फिर जेल में बैठी है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि प्रोपेगंडा मशीन ऑन हुई कि जी बीबी चली गई है जेल से बाहर, उनका तो कोई इनके साथ सेटिंग हो गई है, कोई डील हो गई है, इसलिए वो बाहर चली गई हैं। फिर अल्लाह ने, मेरा ईमान है, मैं एक चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर यकीन रखती हूँ वो ये है कि हकीकत मेरा मालिक सामने लेके आता है, अच्छी हो भी बुरी हो भी, पर्दाफाश हो के रहता है, अच्छाई का भी बुराई का भी। जितने मर्जी किसी के ऊपर कीचड़ उछाल लो, हक और सच सामने आके चीख चीख के बोलता है और फिर पूरी मखलूक इसकी गवाही देती है। और फिर वो तमाशा हमने 26 नवंबर का जो मैसेकर था वहाँ देखा। वहाँ आपने देखा कि जिस तरह से मौत का नाच, ना सिर्फ जिस तरह से मौत का नाच और मौत का खेल खेला गया, और जिस तरह से गोलियां बरसाई गईं, और जिस तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया गया, और जिस तरह के ख़तरनाक किस्म के उनको पैगाम पहुंचाए गए। लेकिन वो जब तक
جب تک اور بلکہ جب وہ گئی بھی تو اپنی مرضی سے نہیں گئی، یہ ساری چیزیں آن ویل ہو چکی ہوئی ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز کی پرواہ ہے تو وہ خان صاحب کی عزت اور ان کی زندگی کی پرواہ ہے. بیکاز وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ خان صاحب کو صرف ایک با وفا بیوی ہونے کے ناطے تو وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو 26 کروڑ عوام ہے اور جو باقی 13 کروڑ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو اس لیڈر کی ضرورت ہے. اور وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور وہ سارا بیانیہ آج اڈیالہ جیل میں دفن ہو گیا کہ وہ آج پھر قید و بند کی صحبتیں سہ رہی ہیں دوبارہ. کبھی ان کا سامان، ضروری بیسک نیڈ کی چیزیں، مجھے پتہ ہے ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے تو خود جیل کاٹی ہے، 2 دفعہ کاٹی ہے. میں حلفاً کہتی ہوں کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں جو باقی قیدیوں کو الاؤڈ ہیں، ان کی 2 دن یہاں پہ شدید ٹھنڈ کے اندر یہاں پہ جیل کے حکمران ہیں، میرا تو ان سے بھی میری ہمدردی ہے. وہ بیچارے پتہ نہیں کیوں مجبور ہیں کہ ہماری بیسک نیڈ کی چیزیں بھی وہ رکھ لیتے ہیں اور آگے نہیں پہنچا پاتے. میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں جن سے آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا، آپ کا جی کیوں نہیں بھر رہا، آپ اندازہ کریں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جیسے جیسے آپ بڑھا رہے ہیں، جیسے جیسے ایک معصوم بے گناہ ایک خاتون، باپردہ خاتون کی کردار کشی کرنے سے جی نہیں بھرا، ان کے اوپر بے پناہ کیسز بنا کے جی نہیں بھرا، پھر آپ نے ایک جھوٹے القادر یونیورسٹی جیسے ایک ایسے بےہودہ کیس میں، بےہودہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ سنت رسول پڑھائی جانی ہے. جتنی مرضی کوئی خواہشیں ٹک ٹاکر کر لے کہ اب وہ یونیورسٹی میری کسٹڈی میں آ گئی تو وہاں جو آپ کی زندگی کا ماشاءاللہ سے آئینہ ہے وہی پرچار آپ نے وہاں پہ دینا ہے. میں اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں سے، پی ٹی آئی کی تمام کارکنان سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ خان صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، آگے بھی نہیں کروں گی. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں خان کی وفادار ہوں تو ان کی وفادار بیوی کی بھی میں اتنی ہی وفادار ہوں، اور اس بیوی کی وفادار ہونے میں مجھے فخر محسوس ہونا چاہیے جس نے آج ایک قربانی کی داستان رقم کی ہے اور وہ ابھی تک کر رہی ہیں. میں ایک چیز میڈیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ان تک نہیں پہنچائی جاتی، ان کی فیملی یا لائرز جب کہتے ہیں کہ ہم یہ پٹیشن ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے، تو بی بی صاحبہ نے بھری جیل میں ان کو منع کیا کہ رہنے دے، کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گی. تو آپ ہوش کے ناخن لیں، اور ابھی بھی وقت ہے. جس کے گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن ذرا غور تو کریں کہ جب آپ دوسروں کی بیوی، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی وہ ماں ہے، آپ اتنی آپ دل آزاری کریں، آپ لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈریں. تو میں آپ سے اس چیز کی توقع رکھتی ہوں کہ یہاں پہ سینس پریویل کرے گی. ہمارے جو مقتدرہ ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. اور ایک خاتون آج کل ہر کالج یونیورسٹی میں بہت زیادہ ماں کا وہ ماشاءاللہ سے اسکرپٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور پھر بڑا رو رو کے لوگوں کو گلے لگاتی ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی تو ایک عورت ہو، آپ کو بڑا شوق ہے مطالعہ پاکستان کا حصہ بننے کا. تو یہ جو بے قصور عورت کو آپ نے بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا، کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ نے حلف اٹھایا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید خود تو اس میں عقل ہے نہیں کہ اس کے جو انکلز ہیں رائٹ لیفٹ کے لوگوں نے اسے بتایا ہوگا کہ سب سے پہلے آ کے یہ اپنی اوتھ کے بعد پہلی اناؤنسمنٹ اس کو کرنی چاہیے تھی کہ جو پولیٹیکل بے قصور ورکر خواتین جیل کے اندر بند ہیں، میں ان کی عام معافی کا اعلان کرتی ہوں. یا میں اپنے پنجاب لیول پہ میں تمام جو کورٹس ہیں یا پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ان کو یہ آرڈر جاری کرتی ہوں کہ ان کو قانون کے مطابق سلوک کیا جائے تو سب رہا ہوتی. لیکن کیا ہوا ان کے دور اقتدار میں؟ آپ نے دیکھا کہ آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہے وہ اس ٹھنڈ کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ یہ انتقامی کارروائیاں کر کے، بی بی کی کردار کشی کر کے اپنا کردار سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اور چھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حق اور سچ کی فتح ہوگی. اور پوری قوم کو میں خان صاحب کا بھی پیغام دیتی چلوں کہ خان صاحب نے سب سے پہلے تو ہم جب بھی اپسیٹ ہوتے ہیں یا اپنے روتے ہیں تو ایک ہی فکرہ بولتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور اسی شدت اور جذبے کے ساتھ دوسرا پیغام ان کا یہ ہے کہ ایک دن صبح میرے الفاظ یاد رکھیں خان صاحب کے، یہ ایز اٹ از الفاظ میں کوٹ کر رہی ہوں کہ میں نے جب پریڈکشن دی خان صاحب کے بقول وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اور ایک دن آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی دنیا چینج ہو گئی.
اب پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کو خان صاحب نے جو پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منانے کی کال دی ہے، ہم بھرپور اس میں حصہ ڈالیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے 8 فروری کو ایک ریفرینڈم کیا تھا اور یہ شکست خوردہ ٹولے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست دفن کی تھی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ میرے وطن میں کوئی ماں بے آبرو نہ ہو، کوئی بیٹی کوئی بہن، اور ہماری جو چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ پامال نہ ہو، اور کسی کو بے گناہ اس طرح سے اس کے میاں کو سزا دینے کے لیے یا ٹیز کرنے کے لیے اس طرح کی جیل نہ کاٹنی پڑے۔ اور یہ میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ خان صاحب نے پرائم منسٹر تو بننا ہی ہے، بشرا بی بی نے خاتون اول تو بننا ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے انتقامی کارروائیوں کی تاریخ رقم کی ہے، ادھر سے آپ دیکھیے گا کہ ہم صلہ رحمی کی تاریخ رقم کریں گے، جو ظلم انہوں نے کیا ہم اس کا نہیں بدلہ لیں گے، اور اس ملک کی بہنوں کو ماؤں کو اس طرح کا آئینی تحفظ دیں گے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت کرے تو قانون اس کے اوپر ہاتھ ڈالے، نہ کہ کسی ہم جیسے کو آ کے اس کا سہارا بننا پڑے۔ انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور خان صاحب پر امید ہے، ہم نے بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔